اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، سو ظالموں کے لیے دوری ہو۔ سورۃ المومنون آیا 41۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا۔ آخرکار ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا۔ چنگھاڑ کے ساتھ سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی آئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احقاف میں فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیا 25۔ اس آیت میں بالحق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں جو سزا دی وہ ٹھیک ان کے گناہوں کی پاداش کے مطابق تھی۔ عدل اور حق کا یہی تقاضا تھا اور اس سلسلے میں ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، یعنی انہیں ہلاک اور تباہ کر دیا۔ وہ سیلاب کے کوڑے کی طرح ذلت کے ساتھ وادی کے کنارے پر پھینک دیے گئے۔ غثاء بمعنی کوڑا کرکٹ، کچرا، خس و خاشاک، یعنی وہ عذاب کی رو میں یوں بہہ گئے جیسے سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ سورۃ القمر آیا 37۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ سورۃ الزخرف آیا 76۔ جن لوگوں نے اپنے خالق کے ساتھ رابطے کاٹ دیے تھے، جن لوگوں میں ایسی کوئی بات نہ رہ گئی جس کی وجہ سے عزت ہوتی، تو ان لوگوں کو سیاہ کوڑے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ اس کی رحمت سے محرومی، اس کی لعنت اور جہنم کی ندامت بھی اسی کے حصے میں آئی۔ یعنی جن لوگوں نے شرک اور نافرمانیاں کی ان کے لیے دوری ہے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ سورۃ دخان آیا 29۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے۔ سورۃ المومنون آیا 42۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان جھٹلانے والے حق کو نہ ماننے کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ ہر قوم وقت مقرر اور مدت معین کے لیے برپا کی گئی، اس سے ایک لمحہ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر ان میں پے در پے رسول بھیجے، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر کفر و تکذیب، نافرمان، کافر اور باغی قوموں کا وتیرہ بنا رہا۔ کسی قوم کے پاس جب بھی ان کا رسول آتا وہ اس کو جھٹلاتے رہتے، حالانکہ وہ ان کے پاس ایسی نشانیاں لے کر آتا جو انسان کے بس سے باہر تھیں، بلکہ ان رسولوں کی مجرد دعوت اور شریعت ہی اس چیز کی حقانیت پر دلالت کرتی تھی جو وہ لے کر آتے رہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کیا امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 43۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو قوم نہ وقت سے پہلے ہلاک ہوئی نہ بعد میں ٹھہر سکی۔ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے
وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 34۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ المومنون آیا 44۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ نحل آیا 36۔ کلما جاء امة رسولها كذبوه، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر قوموں کا رسولوں کے ساتھ یہی رویہ رہا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ رب العزت نے فرمایا اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ سورۃ یاسین آیا 20۔ وَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا۔ جھٹلانے والی قوموں کو ایک دوسرے کے لیے پیچھے لگانے سے مراد ہلاکت اور بربادی میں ایک دوسرے کے پیچھے لگانا، یعنی جس طرح رسول ایک دوسرے کے بعد آئے اسی طرح قومیں تکذیب بھی ایک دوسرے کے بعد کرتی رہیں اور عذاب کو بھی ایک دوسرے کے بعد پہنچتی رہیں۔ ہلاک کرنے میں یعنی یک کے بعد دیگرے سب کو ہلاک کر دیا، بس ان میں سے کوئی قوم باقی نہ رہی اور ان کے بعد ان کے گھر اجڑ گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ اس سے مراد ہے ان کی عبرت انگیز کہانیاں باقی رہ گئیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، جو تقوی والوں کے لیے عبرت اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، سو اس قوم کے لیے دوری جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ہلاکت ہے، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، ان کی تجارت خسارے کی ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ سورۃ المومنون آیا 45۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ رب العزت نے سرکش قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، بصیرت اور رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی حضرت ہارون کو ان کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا جائے، تو رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ رب العزت نے انہیں ایسے دلائل کے ساتھ بھیجا کہ ان کی نبوت کی صداقت پر دلیل تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں سلطان و مبین یعنی ایسے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا جن میں اتنی قوت تھی کہ دلوں میں گھر کر لیتے، ان دلائل کو ایمان والے مان لیتے اور حق کے دشمنوں کے خلاف حجت قائم ہو جاتی۔ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 101۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو پہچان لیا لیکن دشمنی کی اور کہا کہ اے موسیٰ میں تجھے سحر زدہ انسان سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا
مگر آسمان و زمین کے پروردگار ہی میں بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔